الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ اس آیت کریمہ میں اللہ جل شانہ نے ہمارا مقصد ہمیں بتلایا ہے کہ ہم نے تمہیں حیات بخشی ہے، یعنی زندگی دی ہے، اور پھر اس کے بعد تمہیں موت دے دیں گے۔ انہی دو چیزوں کو زندگی کہتے ہیں کہ آدمی پیدا ہو جائے پھر مر جائے، یہ دنیا کی زندگی ختم ہو گئی۔ یہ ہم نے اس لیے تمہیں دیا ہے کہ ہم آپ کا آزمائش کرنا چاہتے ہیں، آپ کا امتحان لینا چاہتے ہیں۔ لیبلوکم، اللہ جل شانہ تمہارا امتحان لیتا ہے۔ کس چیز کا امتحان؟ ایکم احسن عملا، تم میں سے کس کا عمل زیادہ اچھا ہے۔ جیسے امتحان حال میں یہ بچوں کو پرچے دیے جاتے ہیں، مقصد امتحان کا یہ ہوتا ہے کہ پرکھا جائے کہ کس بچے کا عمل یعنی پڑھائی زیادہ اچھی ہے۔ جس کی پڑھائی اچھی ہوگی، جو صحیح پرچہ دے دے گا، اس کو انعام سے نوازا جاتا ہے، اور جو پرچہ غلط لکھے گا، امتحان غلط دے دے گا، اس کو ذلیل رسوا کیا جاتا ہے، اس کو فیل کر کے سب کے سامنے اس کی بے عزتی کی جاتی ہے۔ اب احسن عمل کیا ہے؟ سب سے اچھا عمل کون سا ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے؟ اس کی وضاحت دوسری آیت میں ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر قول، ہر فعل، ہر ادا، ہر کام یہ احسن عمل ہے۔ اگر صرف کتاب میں اللہ تعالیٰ فرماتے کہ یہ احسن عمل ہے، یہ احسن عمل ہے، یہ احسن عمل ہے، تو ہر ایک اپنی مرضی کا مطلب نکالتا ہے نا۔ جیسے گمراہ لوگ آج بھی قرآن سے اپنی مرضی کے مطلب نکالتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یوں نہیں فرمایا۔ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس کو اللہ تعالیٰ نے اعمال دیے، افعال دیے، اقوال دیے، زندگی کا طریقہ سکھایا۔ پھر جو ہے نا، آپ نے کر کے، بول کے، اپنے کردار سے، اپنے گفتار سے، اپنے اخلاق سے، اپنے کیے سے لوگوں کو دکھایا کہ یہ احسن عمل ہے۔ حضور کی ہر بات احسن عمل ہے، ہر فعل احسن عمل ہے، ہر کام احسن عمل ہے۔ جو محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال کو جتنا زیادہ اختیار کرے گا، وہ شخص اتنا احسن عمل والا ہو جائے گا۔ دیکھو، محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال و اقوال زندگی کے ہر شعبہ میں ہے، ہر طریقہ حیات میں ہے، ہر کام کے اندر ہے۔ کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اطہر وہ بشر کا ہے۔ آپ شکل و صورت میں، آپ اپنی پیدائش کے اعتبار سے انسان ہیں۔ جس انسان کو بھی جو کام پیش آ سکتا ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آیا۔ حضور نے عبادات کا طریقہ بھی سکھلایا، معاملات کا طریقہ بھی بتلایا، معاشرت کے طریقے بھی بتلائے، اخلاقیات بھی ہمیں سکھائے۔ حضور کے عمل کا نام دین ہے۔ دیکھو، نماز کو کس نے بنایا؟ اللہ کے رسول کے فعل کو نماز کہتے ہیں نا۔ یار، اللہ تعالیٰ نے جو نماز حضور کو سکھایا، حضور نے ہاتھ اوپر کیا، پھر آپ نے ہاتھ باندھا، پھر آپ نے رکوع کیا، پھر آپ نے سجدہ کیا، آپ کے انہی افعال کو نماز بولتے ہیں نا۔ اسی پر قیاس کرو دوسری چیزوں کو۔ حضور کے اعضائے مبارک سے کوئی بھی کام صادر ہوا، آپ کی زبان مبارک سے جو بات بھی نکلی، وہی دین ہے۔ اب ہر مسلمان اس کو جانتا ہے کہ جیسے حضور کھانا کھاتے تھے، اسی طرح حضور تجارت بھی کرتے تھے۔ حضور جیسے نماز پڑھتے تھے، اسی طرح حضور نے شادیاں بھی کی تھی، گھر کی زندگی بھی آپ کے پاس تھی۔
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسے خوش ہوتے تھے حضور کو غصہ بھی آتا تھا. جیسے ایک عام انسان کو کسی بیماری سے تکلیف ہوتی ہے حضور بھی بیمار ہوتے تھے، آپ کو بھی بیماری سے تکلیف ہوتی تھی. یعنی کوئی زندگی کا ایک ایسی چیز نہیں ہے جو حضور کو پیش نہ آیا ہو اور حضور نے اس کو نہ دکھایا ہو. پھر جو بعد کے لوگ آ گئے، نئے نئے لوگ آ گئے، دور دور سے لوگ آ گئے، تو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی جماعت بنا کر کے حضور کی صحبت کی برکت سے، جس کو آئیڈیل کہتے ہیں نا، ایسے ایک آئیڈیل نمونہ جماعت بنایا کہ صحابی کلہم کالنجوم. حضور نے فرمایا میرے صحابہ میں سے ہر ایک ستاروں کی طرح چمکنے والا ہے. فَبِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، جس کے پیچھے چلو گے ہدایت پاؤ گے. وہ پوری تفصیلات حضور کی زندگی کی جو آسان عمل ہے صحابہ نے وضاحت سے سکھائی لوگوں. قرآن نے کہا کہ ہماری آزمائش ہے آسان عمل. میں نے عرض کیا کہ آسان عمل کیا ہے جس کی آزمائش ہے؟ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قول و فعل ہے، جس کو صحابہ نے وضاحت سے سمجھایا بھی اور کر کے دکھایا بھی. اس کے بعد کے لیے صحابہ چونکہ لاکھوں کی تعداد میں تھے، اس لیے اس کے بعد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو نمونہ بنایا. قیامت کے لیے تک کے لیے حضرات صحابہ یہ نمونہ ہے. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، صحابہ ہی کافی ہے، کیونکہ اللہ نے ان کی کفایت کا اعلان کیا ہے. اللہ کہتا ہے کہ اللہ ان کو کافی ہے. کیوں اللہ ان کو کافی ہے؟ اس لیے کہ وہ دین کے لیے کافی ہے. ہماری گمراہی کا اصل سبب یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ کر اپنا طریقہ حیات بناتے ہیں، نہ حضرات صحابہ کرام کو دیکھ کر بناتے. ہم اپنے زمانے کے لوگوں کو دیکھ کر بناتے. پھر وہ لوگ بھی ایسے لوگ نہیں ہیں کہ جو صحابہ کے 100% نقش قدم پر ہو. اگر ہم ان کو دیکھیں گے اور زندگی بسر کریں گے تو گمراہی سے بچ جائیں گے. نہیں، عام لوگوں کی زندگی کو دیکھ کر ہم اپنا سسٹم بناتے، بلکہ انگریزوں کی زندگی کو دیکھ کر اپنا سسٹم بناتے. کتنی ناقدری کی بات. شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ لوگوں کو دین کی دعوت دیتے تھے، وہ بات نہیں سنتے تھے. ہر زمانے میں ایسے ہوا، لوگوں نے صحابہ کیا انبیاء کی بات نہیں سنتے تھے؟ انبیاء پر کیا الزامات لگائے، انبیاء کو کیا تکلیفیں دی، انبیاء کو شہید کیا، محبوب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر سے بے گھر کیا، وطن سے بے وطن کیا، سب دنیا کو پتہ ہے. تو کہتا ہے حضرت شیخ جب ناراض ہوتے تھے تو منبر میں کہتے تھے ارے بدقسمت ہو. اپنے سننے والوں سے کہتے تھے ارے محروم لوگوں، تم دریا کے پاس بیٹھ کر پیاسے ہو، بدقسمت ہو. ظاہر ہے حضرت شیخ تو دریا ہے، دریا کے پاس بیٹھ کر پیاسے ہو. کوئی زبردست تعبیر ہے یہ. ہمارا بالکل حال یہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سامنے ہے، صحابہ کی زندگی سامنے ہے، مگر ہم پھر بھی پیاسے ہیں. انگریزوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. نفسانی زندگی، شہوانی زندگی، معاشرتی زندگی، رسمی زندگی، اس کو پکڑ کر کے سہارے لے رہے ہیں. حالانکہ سب دنیا کو پتہ ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تعالیٰ صرف اسلام کو قبول کرے گا، باقی کسی چیز کو قبول نہیں کرے گا. حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے ایک نعتیہ قصیدہ لکھا ہے، عربی میں ہے. اس کے ایک شعر کا ترجمہ آپ کو بتاتا ہوں، کمال کیا. فرمایا اگر اللہ تعالیٰ تمہیں توفیق دے دے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرہ کا، کہ حضور کی زندگی کا تذکرہ کرو، اگر اللہ اس کی توفیق دے دے تو خبردار حضور کی شان کو کم مت کرنا. کیا مطلب؟ ایسے مت بولنا کہ حضور اونچی جگہ پر کھڑے ہیں. یہ تحقیر ہے شان رسالت میں. یعنی آپ یہ نہ کہنا کہ حضور آسمان کے اوپر کھڑے ہیں، یہ نہ کہنا، کیونکہ اگر یہ کہو گے تو اس کا کوئی یہ مطلب لے سکتا ہے کہ کسی اور چیز نے حضور کو بلند کیا ہے. آسمان چونکہ بلند ہے، آپ اس کے اوپر ہے، اس لیے آپ بلند ہو گئے. جیسے ایک آدمی پہاڑ کے اوپر چڑھتا ہے
پہاڑ کے اوپر تو ہر آدمی جانتا ہے کہ بھائی وہ اوپر کھڑا ہے، مگر کس نے کھڑا کیا ہے؟ پہاڑ نے کھڑا کیا ہے نا، پہاڑ سبب بلندی بنے ہے۔ کہ خبردار، یہ حضور کی شان میں گستاخی ہے، یہ نہ کہنا کہ حضور اوپر کھڑے ہیں، تاکہ کسی کو یہ وہم نہ ہو کہ کسی دوسری چیز نے حضور کو اوپر کیا۔ آگے کا سنو، فرمایا حضور کی شان اتنی اونچی ہے، اتنی اونچی ہے، اتنی اونچی ہے، جتنی چیزوں کو اونچائی ملی ہے دنیا میں وہ حضور کے قدموں کی مہربانی ہے۔ ایسی تعبیر میرا خیال کوئی آج کے یہ نتھو پتھو نعت خوان نہیں کر سکتے۔ کیا زبردست تعبیر کہ حضور نے جس چیز پر پاؤں رکھا وہ چیز آسمانوں پر پہنچ گیا۔ کوئی کائنات میں ایسی چیز نہیں ہے جس نے حضور کو اونچائی دی ہو، بلکہ جس چیز کو بھی رفعت ملی ہے، اونچائی ملی ہے، وہ حضور کے قدموں کے صدقے ملی ہے۔ یار اتنی بڑی دولت، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اللہ نے کتنا بڑا احسان کیا مسلمانوں پر کہ ان جیسا ایک رسول، یعنی بشر ہونے کے اعتبار سے ان میں سے رسول بنا کر بھیجا۔ اب میں نماز روزہ کے علاوہ ہر چیز میں اپنی مرضی کرتا ہوں، ایمان سے بتاؤ یہ رسول کی گستاخی نہیں ہے؟ رسول کی بے ادبی نہیں ہے؟ ہاں، رسول کی شان کو کم کرنا نہیں ہے؟ میری تجارت میری مرضی سے ہے، میرا رہن سہن گھر میں اپنی مرضی سے ہے، میرے ملاقاتیں میرے تعلقات اپنی مرضی سے ہیں، میرے اخلاق اپنی مرضی سے ہیں، پھر تو حاجی صاحب آدمی دوسرے راستے پر پڑے گا۔ دیکھو میں اس کی ذرا وضاحت کروں۔ احیاء العلوم امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے زندگی ایک ہے مگر راستے دو ہیں ہر شخص کے لیے۔ اللہ نے ایک زندگی دی ہے یا دوسری بار بھی دے دے گا؟ ہم مر جائیں گے پھر دنیا میں زندہ ہو سکتے ہیں؟ ہاں بھائی مر جائے، لوگ کہتے ہیں نا فلان پیر نے فلان فقیر نے فلان کو زندہ کیا۔ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 6 سال کی عمر ہے، دق بیابان میں آپ کی والدہ فوت ہو رہی ہے، عبد المطلب ہے، ام ایمن ہے، سمجھے نہیں سمجھے، حضور ہے اور آپ کی والدہ محترمہ ہے۔ حدیث شریف میں حضور اپنی ماں کے قبر کو لپٹ لپٹ کر چیخ چیخ کر رو رہے تھے۔ 6 سال کی کیا عمر ہے یار؟ ہاں اگر کوئی زندہ ہوتا کسی پیر فقیر کی دعا سے تو پھر تو حضور کی والدہ محترمہ کو زندہ ہونا چاہیے تھا۔ اس سے بڑی دعا تو کوئی کائنات میں نہیں تھی نا۔ فرشتے بھی میرا خیال رو رہے ہوں گے اس دعا پر، کیا خیال ہے؟ لپٹ لپٹ کر حضور رو رہے۔ یہ تو فضول کی باتیں ہے کہ فلان غوث نے یہ کیا، فلان قطب نے یہ کیا، فلان قبر والے نے یہ کیا، فلان نے وہ کیا۔ اصل حقیقت کو سمجھنا چاہیے۔ ہر شخص کی زندگی ایک ہے، 2 دفعہ نہیں ملتی، مگر راستے 2 ہیں۔ مجھے بھی 2 راستے ملے ہیں، آپ کو بھی ملے ہیں، سب کائنات کو ملے ہیں۔ ایک راستہ رحمانی ہے، دوسرا راستہ شیطانی ہے۔ رحمانی راستہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی وآلہ وسلم نے جو بتلایا، اللہ نے بتلایا، محبوب دو عالم صلی اللہ تعالی وآلہ وسلم نے کر کے دکھایا۔ اللہ نے بتلایا اس قرآن میں جو ہمارے پٹکوں میں رکھا ہوا ہے، حضور نے اپنے مبارک جسم سے کر کے دکھایا۔ اسی لیے صوفیہ نے کہا آسمان سے 2 قرآن اترے تھے، ایک قرآن تو یہی ہے جو ہمارے پٹکوں میں ہے، دوسرا قرآن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وآلہ وسلم ہے۔ آپ چلتے پھرتے قرآن ہیں، قرآن کا عملی شکل ہے آپ کہ قرآن کیا کہتا ہے اس کو کیسے کرنا ہے۔ حضور نے ایک ایک چیز کو کر کے دکھایا۔ تو یہ جو 2 قرآن اللہ نے بھیجے نا، یہ انہی راستوں کو بتلانے کے لیے، رحمانی راستہ جو اس قرآن میں ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وآلہ وسلم نے کر کے دکھایا۔ ہر چیز میں اس زندگی کا تعلق ہے، ہر چیز میں، صبح سے شام تک، شام سے صبح تک، لیٹرین سے لے کر کے بیت الخلا سے لے کر کے بیت اللہ تک، صرف زبان کی حد تک نہیں، عمل کی حد تک ضروری ہے۔ ہر لمحہ میں اس زندگی کا تعلق۔ یہ رحمانی زندگی ہے۔ شیطانی زندگی کیا جو ہماری ہے، اس کو زیادہ تشریح کی ضرورت نہیں ہے۔
کسی نے کہا نا کہ یہ کیسے ہوتا ہے، کیسا؟ اپنے آئینہ میں دیکھ لو، آئینہ میں دیکھ لیا تو بسر خلق سے ہی ہے نا۔ شیطانی زندگی کہتے ہیں اپنی مرضی کی زندگی، کچھ اللہ کی ماننا ہے، کچھ شیطان کی ماننا ہے، ٹھیک ہے نا؟ نماز پڑھنا ہے، اللہ کی ماننا ہے، نماز کے احکامات نہیں سیکھنا ہے، شیطان کی ماننا ہے، ٹھیک ہے نا؟ روزہ رکھنا ہے، اللہ کی ماننا ہے، روزہ کے مسائل کو نہیں سیکھنا ہے، شیطان کا ماننا ہے، عبادات رحمان کے کہنے پر کرنا ہے، دکانداری شیطان کے کرنے پر، سیاست شیطان کی مرضی پر، گھر بار شیطان کی مرضی پر، یہ شیطانی زندگی۔ یاد رکھنا، اس کی میں ایک مثال سے وضاحت کرتا ہوں۔ دیکھو یہ جو ہمارے پاس موٹر سائیکل ہے جو سائنسدانوں نے بنائے ہیں، یہ گاڑیاں ہیں جو سائنسدانوں نے بنائے ہیں، ان گاڑیوں کے پرزوں کو کس نے بنایا ہے؟ یار ان سائنسدانوں نے بنایا ہے جو ان کے خالق ہیں، ٹھیک ہے نا؟ موٹر سائیکل کے پہیے کس نے بنائے؟ انجن کس نے بنایا؟ اس کے ہینڈل کس نے بنائے؟ اس میں موبائل کی جگہ کس نے بنائی؟ اس کی مثال بالکل ہر شخص ہے، ہمارے ہر پرزے کو اللہ نے بنایا نا، جیسے ان گاڑیوں کے پرزوں کو سائنسدانوں نے بنایا۔ ہمارے کان کس نے بنائے؟ آنکھیں، زبان، ہاتھ پاؤں، پیٹ، جتنے اعضاء ہیں اللہ نے بنائے۔ اب وہ جو گاڑی آپ کو سائنسدان نے بنا کر دیا ہے، وہ اس کے پرزوں کا خالق ہے، اس کو پتہ ہے کہ اس پرزے کو اس طرح سے چلایا جائے تو یہ منزل تک پہنچا دے گی یہ گاڑی آپ کو، اور ہم روزانہ دیکھ رہے ہیں اس کی مرضی پر اگر گاڑی کو ڈرائیور چلاتا ہے تو منزل تک پہنچتا ہے نہیں پہنچتا؟ کروڑوں انسان زمینی یا آسمانی گاڑیوں کے ذریعے سفر کر رہے نہیں کر رہے؟ اب اگر اس میں اپنی مرضی چلانا شروع کرے، سائیکل موٹر کو چڑھائی پر چڑھانا ہو تو اس کو پہلے گیئر میں کرنا پڑے گا نا، یہ کہے گا ہم چوتھے گیئر میں کرے گا، اس کو اپنی مرضی کرے گا، وہ چڑھے گا چڑھائی پر۔ لوڈ گاڑی ہے، 10 ٹن اس میں وزن ڈالا ہے، ٹھیک ہے نا بھائی؟ اترائی میں گاڑی جا رہی ہے تو ہم اس کو بریک لگا لگا کر نیچے اتاریں گے نا۔ ایک شخص کہتا ہے یار ہم نے ٹھیکہ لیا ہے سائنسدانوں کا، آج تو لوگ خدا کی بات نہیں مانتے، ہم سائنسدانوں کی کیوں مانیں گے؟ ہم بریک کے بجائے ایکسیلیٹر دے دے گا اس کو، وہ گت بنائے گا اپنا بھی اور گاڑی کا بھی نہیں بنائے گا، ایمان سے بتاؤ۔ ہاں، جتنے پرزے جس شخص نے بنائے ہیں اس شخص کی مرضی کے خلاف کسی ایک پرزے کو بھی استعمال کرے گا منزل میں پہنچے گا؟ نہیں سمجھے بات کو آپ؟ ہاں یار وہ موٹر سائیکل کو چھوڑو، یہ سڑا ہوا سائیکل جو عام سی چیز ہے، اس کو عام ایک آدمی بھی محنت کرے بنا سکتا ہے، اس کے بھی جس طرح پرزے جس کام کے لیے بنے ہیں وہ بنانے والی کی مرضی کے خلاف استعمال کریں گے، یہ چلے گا؟ وہ کہتا ہے پیڈل آگے لگائیں گے تو منزل تک جائیں گے، کہا نہیں ہم پیچھے لگائے گا۔ سائیکل منزل سے اس کو دور کرے گا یا منزل کے قریب کرے گا؟ اللہ کی قسم انسان کی یہی مثال ہے، سر سے لے کر پاؤں تک ایک ایک پرزہ، اس کا سائنسدان کون ہے بنانے والا؟ اللہ جل شانہ ہو۔ ہر چیز کو ایک کام کے لیے بنایا ہے، جیسے گاڑی کے ہر پرزے کو ایک خاص کام کے لیے بنایا گیا ہے۔ اگر اس کی مرضی کے مطابق ان پرزوں کو آپ چلائیں گے تو منزل میں پہنچیں گے، اگر اس کی مرضی کے خلاف چلائیں گے، یار ایک انسان کی گاڑی کو اس کی مرضی کے خلاف چلاؤ منزل تک نہیں پہنچتے ہو، تو اللہ کی گاڑی کو اللہ کی مرضی کے خلاف چلاؤ منزل پر پہنچیں گے۔ مگر شیطان نے ہمیں پٹی پڑھائی ہے، شیطان کہتا ہے چڑھائی پر چڑھنا ہے تو ریورس گیئر لگاؤ کار کی، 0 میٹر کار ہے، بڑا زبردست ہے، اس کو جیسے مرضی کرو وہ چل جائے گی، اگر ریورس اس کا گیئر لگائے گا وہ منزل کو پہنچے گا، اڈو گڈ ہو جائے گا۔ مگر یہ ہم اپنے اندر نہیں سمجھتے، بھئی آنکھ جب اللہ نے بنائی ہے تو اس کی مرضی کے خلاف استعمال کریں گے تو تم تو ہٹ گڈ ہو جائیں گے،
کان اللہ نے بنائے، زبان اللہ نے بنائی، ہاتھ پاؤں، ہمارا پیٹ، ہماری شرمگاہ، یہ جو 7 اعضاء ہمیں دیے گئے ہیں یہ اللہ نے بنائے. ہر ایک کو ایک کام کے لیے بنایا. اس کے خلاف استعمال کریں گے تو منزل کو پہنچنا دور ہے، ادھر ہڈو گڈ ہو جائیں گے. ہماری جو طبائی کا جو ہے نا اصل مسئلہ ہے آج کے مسلمان کا، طبائی کا جو اصل راز ہے وہ یہ ہے کہ کچھ اللہ کی مرضی کرتا ہے، کچھ اپنی مرضی کرتا ہے. یار اس طرح کے آدمی کو کوئی ملازم نہیں رکھتا ہے. آپ بھی آخر کام کرنے والے لوگ ہیں، آپ کے ملازم ہوں گے، شریک ہوں گے آپ کے، اور اگر نہیں بچے تو ہوں گے آپ کو. اگر وہ آدھا تمہاری مرضی کرے آدھا اپنی مرضی کرے، تم اس مزدور کو مزدور رکھو گے؟ تم نے ٹائم رکھا ہے صبح 8 بجے سے شام 8 بجے تک تمہاری ڈیوٹی ہے، وہ کہیں نہیں ہم رات 8 بجے سے صبح 8 بجے ڈیوٹی کرے گا، ہم تمہارا نوکر ہے، ہر چیز تمہارا مانے گا. تو آپ کیا کہیں گے؟ نوکر تو ہو. یار ہم اللہ کے نوکر نہیں، اللہ کے مخلوق ہے. ملازم ہونا تو بہت دور کا ایک تعلق ہے، غلام ہونا بھی دور کا تعلق ہے. غلام بکتے تھے مارکیٹوں میں جیسے بھیڑ بکریاں بکتی ہے. شریعت کہتی ہے غلام کا جسم بھی اس کا نہیں ہے، اس کی جیب بھی اس کی نہیں ہے، اس کی جائیداد بھی اس کی نہیں ہے، ہر چیز مالک کی. یعنی غلام کے جیب میں اگر لاکھوں روپے ہوں گے تو وہ کس کے ہوں گے؟ اس کے جسم کا ایک ایک پرزہ کس کا ہوگا؟ مالک کا ہوگا. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے ایک غلام خرید کر لایا. میں نے اس سے پوچھا بھئی آپ کیا کہو گے؟ کہ سر جو آپ کھلائیں گے میں وہی کہوں گا. میں نے کہا آپ کیا پینا پسند کرتے ہو؟ کہ جو آپ پلائیں گے میں وہی پیوں گا. آپ سونا کیسے پسند کرتے ہو؟ کہ جیسے آپ سلائیں گے میں ویسے سوؤں گا. جو بھی پوچھو مجھے یہ جواب دے دیں. فرما میں نے کہا کاش کہ حسن بصری کو اتنی شرم ہو جائے کہ اپنے رب کے ساتھ یہ معاملہ رکھے. یا اللہ جیسے تو کہے گا میں ویسے کروں گا، جیسے تو چلائے گا میں ویسے چلوں گا، جیسے تو چاہے گا میں ویسے کروں گا. کہتا میں نے اس کو ہاتھ جوڑ دیا. میں نے کہا بھائی تو نے مجھے خدا تعالیٰ کی پہچان کروا دی، تو میرا استاد بن گیا، تجھے غلام رکھنے کا حق نہیں، میں تمہیں آزاد کرتا ہوں. بربادی مسلمانوں کی یہ ہے کہ ہم اللہ کے مزدور بہت نیچے درجے کا، اللہ کا غلام بہت نیچے درجے کا. ہم اللہ کا مخلوق ہے، اس نے ہمیں بنایا ہے. جیسے سائنسدان نے موٹر سائیکل کو بنایا، حالانکہ سائنسدان نے پرزے زمین سے لیے نا یار، دہاتوں سے لے لیا نا، آگ سے، ہوا سے، مٹی سے، پانی سے، ان چیزوں سے لیا. وہ بھی اللہ کی چیزیں ہیں، اس سے بنایا. اللہ نے تو کسی چیز سے نمونہ نہیں لیا، سیدھا سیدھا کلمہ کن کیا کر کے ہمارے اندر روح ڈال دی. آیا نہیں ہے؟ تو کتنی بدقسمتی ہے، کتنی نمک حرامی ہے. ایسے آدمی کو کہتے ہیں نا طوطے چشم. طوطے چشم سنا ہے نا؟ مٹھو کو جتنا کھلاؤ پلاؤ، اس کے ساتھ دوستی کرو، جس دن پنجرہ کھول دیا وہ 10 سال کا آپ کا دوست نظر بھی نہیں آئے گا. بے وفائی میں ضرب المثل ہے طوطا. نمک حرام تو سنا ہے؟ اللہ کی قسم آج کا مسلمان نمک حرام ہے. جس اللہ نے اس کے پرزے بتائے، ہر پرزے کو ایک مقصد کے لیے بنایا، اس کو اپنی مرضی پر چلا رہا ہے، شیطان کی مرضی پر چلا رہا ہے، نفس کی مرضی پر چلا رہا ہے، ماحول معاشرہ کو دیکھ کر چلا رہا ہے. ایسے تو ایک بدقسمت کامیاب نہیں ہے. بتاؤ ہم سب ناکامیوں کے گڑھوں میں پڑے ہوئے نہیں پڑے ہوئے؟ اتنے برباد ہو گئے کہ آخرت ہمارے مقصد سے نکل گیا. آج کے مسلمان کا مقصود اصلی دنیا ہے، اس کا مقصود اصلی پیسہ ہے، اس کا مقصود اصلی دنیا کی مردار چیزیں. اللہ مقصود نہیں ہے، اللہ منزل نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منزل نہیں ہے. یہاں تک گر گیا ہے، یہاں تک تو یار کوئی حیوان بھی نہیں گرتا ہے. قرآن کہتا ہے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. کائنات کا ایک ایک ذرہ میری بات مانتا ہے. جب ہم نے آسمان کو بنایا، زمین کو بنایا، ہم نے ان سے کہا خوشی سے بات مانو گے یا زور سے؟ قال اطعنا طائعین. انہوں نے کہا یا اللہ ہم خوشی سے طائع،
فاؤ عربی میں کہتے ہیں خوشی سے ماننا. یا اللہ ہم خوشی سے. کبھی آسمان نے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی ہے؟ یار ہم بھی بڈھے ہو گئے، کبھی دیکھا آسمان کو ٹیڑھا ہو گیا؟ سورج نے کبھی خلاف ورزی کی ہے؟ چاند نے کبھی کیا ہے؟ موسموں نے کبھی کیا ہے؟ زمین نے کوئی خلاف ورزی؟ ہمیں کیا شہمت آئی ہے؟ ہمارا کیوں منہ کالا ہو گیا؟ ساری مخلوق اللہ کی مانتا ہے اور ہم شیطان کی مانتے ہیں. ایمان سے بتاؤ بدقسمتی ہے یا نہیں ہے؟ بدبختی ہے یا نہیں ہے؟ بد نصیبی ہے نہیں ہے؟ اللہ کی قسم یہ بد نصیبی مرنے کے بعد کھلے گی. امتحان ہے نا. جب تک پرچہ دے رہا ہے بچہ جو مرضی لکھ لے، ممتحن دیکھ بھی رہا ہے کہ غلط کر رہا ہے. دوسرا کہہ رہا ہے کہ سر دیکھو یہ ایسے بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہے. کہہ رہے چھوڑو 2 گھنٹے باقی ہے، 2 گھنٹے کے بعد ہم پوچھیں گے کون نر کا بچہ ہے جو تو نے پرچہ غلط لکھ لیا. واللہ ہمارے ساتھ یہی ہو رہا ہے. حدیث کے پاک میں ہے کہ آسمان غصہ میں آتا ہے انسانوں کے گناہ کو دیکھ کر. یا اللہ مجھے حکم دے دو میں جبٹ پڑوں ان پر، سب کو پیس دوں ایسا. زمین کو غصہ آتا ہے، یا اللہ ان بدقسمتوں کو تو نے اپنے لیے پیدا کیا، یہ تو شیطان کے غلام ہے، مجھے اجازت دے دو میں الٹ جاؤں. فرشتے کہیں گے یا اللہ ہمیں چھوڑو. یار آپ کو پتہ ہے جبرائیل علیہ السلام نے اپنے ایک پر سے 7 بڑی بستیوں کو قوم لوط کا آسمان کے اتنا قریب لے گیا. 500 سال کا سفر ہے کہ آسمان کے فرشتے ان کی مرغوں کی آواز سن رہے تھے اوپر. ایک پر میں اتنی طاقت ہے. 600 پر ہے جبرائیل امین. اپنے ایک آدھے پر سے پورے کراچی کو اٹھا سکتا ہے. فرشتے غصے میں آ کر کہتے ہیں یا اللہ ہمیں اجازت دے دو ان بدماشوں کو مسل لے. بندہ تیرا ہے، بات مانتا ہے شیطان. یہ قابل عذاب ہے یا نہیں؟ ایمان سے بتاؤ. فرشتے کہیں گے یا اللہ چھوڑو. ایک فرشتہ صرف ایسا کرے نا، اپنی 2 انگلیوں کو ایسا کرے، کوئی صوفی نظر نہ آ جائے یہاں، کوئی حاجی نظر نہ آ جائے، کوئی مسلمان نظر نہ آ جائے، غرق ہو جائے سمندروں میں. مگر اللہ ان کو کیا کہتا ہے؟ ابھی تک امتحان ختم ہونے کے 2 گھنٹے باقی ہے، صبر کرو. ہاں صبر کرو. وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ. مجھ جیسے کوئی قید نہیں کر سکتا کسی قیدی کو. لا يعذب عذابه أحد. مجھ جیسا کوئی کسی کو عذاب نہیں دے سکتا ہے. اللہ نے آسمان کو روکا ہوا ہے، زمین کو روکا ہوا ہے. ذرا ہوا تیز ہو جائے، ہم ایڑی چوٹی کے زور لگاتے کچھ کر سکتے ہیں؟ ذرا چند دن سے گرمی تیز ہو گئی، اپنا حال دیکھو کیا حال ہے. چیخ رہے، مر رہے. یہ تو ہمارا حال ہے. یار چیونٹی کو دیکھا جو چھوٹی چیونٹی ہوتی ہے، یار آپ دوربین میں لگاؤ تو اس کی آنکھیں آپ کو نظر نہیں آئیں گی، اس کا منہ نظر نہیں آئے گا، اس کے دانت کتنے چھوٹے ہوں گے. حاجی صاحب پڑا ہوا سو رہا ہے، ذرا سا ایک چیونٹی لگا، ایک چونڈی دے دے، وہ چیونٹی ایک دم میں ایسے نیند سے. یہ تو تمہارا حال ہے، یہ تو تمہاری طاقت ہے. کس اللہ کا مقابلہ کر رہے ہو؟ شرم نہیں آتی؟ وہ چیونٹی خورد بین سے اس کے دانت نظر نہیں آتے، وہ تمہارے ڈول کو تھوڑا سا یوں منہ لگاتا ہے، ایک دفعہ چیخ اٹھتے ہو. یہ جو بڑ ہے اس کا ڈنگ کتنا بڑا ہے یار. ذرا کسی بڑے نوجوان کو بھی وہ ڈنگ مارے کیا حال ہو جاتا ہے؟ چیختا ہے، بھاگتا ہے نہیں بھاگتا. یہ تو اس کی طاقت کا حال ہے لومڑی اور مقابلہ کرتا ہے شیر کے ساتھ. ایسے پاگل لومڑی کو جنگل میں رہنے کا حق ہے؟ واللہ شیطان نے ہمیں غلط راستے پر ڈال دیا، 100% غلط راستے پر ڈال. دیکھو ہمارے ریورس کا صرف ایک طریقہ ہے کہ اللہ کو مقصود بنائے، آخرت کو مقصود بنائے، قبر کو مقصود بنائے، جنت کو مقصود بنائے، باقی چیزوں کو اپنے ہدف سے نکال دیں. پھر ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کی کوشش کرے جو اللہ کو جانتے ہیں، آخرت کو سمجھتے ہیں، جن کو اہل تقوی کہتے ہیں. یار آپ لوہار کے پاس بیٹھیں گے تو پھر لوہاری مزاج بن جائے گا نا، عطار کے پاس بیٹھیں گے تو پھر عطاریوں کا مزاج بنے گا. ہم اصل میں ایسے لوگوں سے دین حاصل کرتے ہیں جو خود بے دین ہے. وہ مجھے کیا دین دے دے گا یار، جس کو دین کے الفبا کا پتہ نہیں ہے. ایک تو روزانہ سوچ کر ہدف کو بدل لے، مقصد کو بدل لے کہ یار اللہ ہم نے دنیا کو مقصد بنایا، بس کھاؤ پیو سو شادیاں کرو، بچے لاؤ، گھر بناؤ، گاڑیاں لے لو، جائیدادیں بناؤ. کتنی بدقسمتی ہے یار، قسم خدا کی کتنی بدقسمتی.
جن چیزوں کا اللہ نے خود ذمہ لیا ہے، اپنے اوپر لیا ہوا ہے، اس کے لیے اپنی زندگی کو ڈالو. اور جس کام کا ذمہ مجھے دیا ہے وہ میں نہیں کروں گا. جو میرا کام ہے میں نہیں کرتا، جو اللہ کا کام ہے اس کے پیچھے لگا ہوا. پاگل ہے یا نہیں ہے؟ اس لیے اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے، ایسے کتابیں پڑھنی چاہیے، ایسے اچھے لوگوں کی صحبت میں جانا چاہیے جس سے ہمیں دین کا راستہ مل جائے. پھر پابندی سے کرنا چاہیے تاکہ آہستہ آہستہ آنکھیں کھلے. نابینا کی آنکھیں کھل جائیں گے نا، پھر اس کو پتہ چلے گا دنیا کیا ہے. ورنہ اندھا تو سمجھتا ہے کہ سب اندھے ہیں، یہ نہیں سمجھتا. اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے اپنے کرم سے، ہمیں پھر ریورس کرنے کی توفیق دے دے. اللہ کو ہم منزل بنائے، اللہ کے رسول کو منزل بنائے، قرآن کو منزل بنائے، دوبارہ اس ڈگر پر آ جائے جس ڈگر پر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں ڈالا ہے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اللهم انا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وبارك وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين.